سر اگلا کوشچن جو ہے وہ بھی انہی بھائی کی طرف سے آیا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ائمہ کرام علیہ السلام ہیں جی یہ بالکل غلطیوں سے معصوم ہیں, اور ان کا یہ عقیدہ ہے, وہ باقاعدہ شیعہ ہیں, ان کا باقاعدہ یہ عقیدہ ہے, اور آپ کے بڑے پکے فالوور بھی ہیں, وہ میرا ان سے آج ہی تعارف ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا بالکل یہ پکا عقیدہ ہے, اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں تو ساری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں, غلطیوں سے پاک ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ قرآن کو جب کھولتے ہیں تو اس میں یہ جو چیز آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام فرما لیا تھا, جس پر اللہ پاک کی طرف سے کچھ سخت الفاظ بظاہر محسوس ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں, تو کیا یہ عمل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھئی یہ الہی کتابیں فرمایا ہے, یا اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ دوسری بات انہوں نے کی, وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے تھے ایک بات کی بنیاد پر, تو اس کی تعویل سنی علماء بھی اور شیعہ علماء بھی یہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کیونکہ ایک بہت ہی بڑے درجے کی یعنی کیا کہنا چاہیے کہ عظمت پر فائز ہوتے ہیں, تو ان سے اگر ترک اولا بھی ہو جائے, ایک ترک مستحب بھی ہو جائے, تو وہ اس کو اتنا برا جانتے ہیں اپنے لیے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے ظلم کیا اپنے پر. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اس پہ آپ اللہ کے الفاظ دیکھتے ہیں نا, تو وہ ان علماء کی نفی کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ پاک کے الفاظ بڑے سخت ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وہ کلمات ادا نہ کرتے, یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو وہ اس دن تک وہیں مچھلی کا پیٹ میں پڑے رہتے کہ لوگ مردے قبروں سے اٹھاتے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ترک اللہ پہ اللہ اتنی سخت بات کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو جو آیت ہے یہ تو اپنا معصوم عن الخطا ہونے کی اور علم غیب ہونے دونوں کی بڑی شدید نفی کر رہی ہے بظاہر, اگرچہ وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہی ہے. دیکھیں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو وہ اور ساری اس میں اگر اجازت ہے میں دو چیزوں اور ایڈ کر دوں, جی اگر اجازت دیں. جی امام حسن علیہ السلام نے, ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت مولا امام حسن علیہ السلام نے جب زہر نوش فرمایا ہے تو کیا انہوں نے علم غیب کے باوجود پیا, اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب اس چیز کا قطعی علم دیا جا چکا تھا اہل تشیع کے عقیدہ کے مطابق کہ آپ کی جائز شہادت کیا ہے, تو کیا اپنی جائز شہادت کی طرف جانا شرعی طور پر جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے, اس کا علمی جواب عنایت فرما دیں ٹھیک تاکہ یہ موضوع بالکل کور ہو جائے. جی میں آپ کو ایک حدیث وہ دکھانا چاہ رہا ہوں, اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں. اچھا جی, حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, آپ لوگوں کے نزدیک یہ روایت یہ ہے کہ انہوں نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا تھا, اور اس کی روایت عائشہ اور حفصہ سے ہے. ہمارے نزدیک جو روایت ہے انہوں نے ماریہ قبطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر حرام کیا تھا کہ میں ان سے مقاربت نہیں کروں گا. اس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم ہے. بات چلی تھی عائشہ اور حفصہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان, ٹھیک ہے نا, دونوں فریقین یہی کہتے ہیں. عائشہ حفصہ کا ادعا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شہد کھایا تھا زینب بنت جحش کے ساتھ, اور وہاں ہمیں پسند نہیں تھے تاکہ یہ وہاں زیادہ دیر رکیں, تو ہم نے کہا تھا کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے. تو یہ بدبو ہم نے جب کہہ دیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب میں شہد نہیں کھاؤں گا, اپنے اوپر شہد کو حرام کیا, ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں اس بات پہ بہت شک ہے, ہمیں, کیونکہ ایک عاقل شخص اس کو پتہ ہے کہ میں نے شہد کھایا ہے. ایک عام آدمی بھی ہو نا, اس کو پتہ ہے کہ میں نے شہد کھایا, اس کو پتہ ہے کہ اس سے بدبو نہیں آ رہی, شہد کی بدبو نہیں ہوتی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ معجزات ہیں کہ ان کے جو پسینہ مبارک ہے اس سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ وہ ہر مشک و عنبر سے, ہر قسم کے خوشبو سے اس کی خوشبو زیادہ ہوتی تھی. تو یہ تو ہم اس بات کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا. حدیث ہمارے احادیث میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ماریہ قبطیہ سے, اب وہ ماریہ قبطیہ بھی ان کی جو ہے وہ کنیز تھی, وہ کوئی ان پہ واجب نہیں تھا کہ ان کے ساتھ حتماً وہ ہم بستر ہو جائیں. ہم بستر ہونا مرد کے لیے ضروری ہے, اپنے جو منکوحہ ہے جس کے ساتھ نکاح اس کے ساتھ ہم بستر ہونا 4 مہینے میں ایک دفعہ ضروری ہے. لیکن اگر کوئی کنیز ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا تھا میں اس کا حق, لیکن ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ ہم بستر ہو جائیں, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا, لیکن یہ نہیں کروں گا ان کے ساتھ ہم بستر ہونا.
تو یہ انہوں نے کیوں کہا تھا یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ روایات میں معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں پر لیکن بات چلی تھی عائشہ، حفصہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. انہوں نے کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا تھا. کوئی ایسی بات انہوں نے دھمکی دیا تھا، کوئی تہدید کی تھی، کوئی اسی طرح تنگ کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو یہ کہنا پڑا تھا کہ میں شاید نہیں کہوں گا. لیکن وہ شاید والی بات ہمیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ بالکل بچے کا نا بات ہے. میں شاید نہیں کہوں گا کہ شاید کی بدبو ہوتی ہے. شاید کی کہاں بدبو ہوتی ہے؟ اصل واقعہ اس میں چھپایا جا رہا ہے تاریخ میں، وہ اصل واقعہ کچھ اور ہوگا. جس طرح ان کا ہمارے نزدیک ان کو بلیک میل کیا گیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں اب ماریہ قبطیہ کے ساتھ جو ہم بستر نہیں ہو جاؤں گا. لیکن اس کی وجہ کیا تھی ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا. اللہ کی جانب سے بھی جو آیت آئی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا ہے تو آپ اس کو کیوں اپنے اوپر حرام بنا رہے ہیں. یہ کسی عتاب کے لیے نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ حلال کو حرام بنانا یہ تو بہت بڑی گناہ ہوتی ہے شریعت میں، بدعت لانا، کسی چیز کو حرام حلال بنانا. لیکن ایک شخص جو آپ کے لیے کوئی ضروری کام ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو انجام دیں، وہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن آپ وہ واجب بھی نہیں ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں میں اس کو نہیں کرتا نا. آپ مثلا کوک پینا یہ کوئی واجب نہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں کل سے کوک نہیں پیتا. چائے پینا واجب نہیں، میں کل سے چائے نہیں پیتا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حلال ہے آپ کے لیے اگر آپ پینا چاہیں. تو ہمارے نزدیک یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے معاطفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک طرح کی دلداری ہے، سپورٹ کا اظہار ہے کہ یا نبی آپ اپنے گھر میں اتنے مظلوم ہو گئے، آپ اکیلے رہ گئے، اتنے آپ کو تنگ کرتے ہیں یہ لوگ، بلیک میل کرتے ہیں کہ وہ چیز جو آپ کے لیے حلال ہے، آپ کے واحد اللہ نے جو بچہ دیا ہے، فرزند دیا ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دامن مبارک سے ہیں. ابراہیم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وفات مدینے میں ہوا ہے، تو آپ ان سے جو اور بہت خوبصورت تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، اور مصر کے بادشاہ نے ان کو تحفے کے طور پہ بھیجا تھا. تو آپ ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک باغ رکھا تھا جس کو باغ ابراہیم کہا جاتا ہے، مشربۃ ام ابراہیم مدینے میں، وہاں پہ وہ رہتی تھیں. تو آپ ان سے کیوں دوری کرتے ہیں؟ تو یہ ہمارے نزدیک کوئی وہ نہیں ہے، کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی ہے، ان کو بلیک میل کیا گیا ہے. اب وہ حاصل بلیک میل کا کیا واقعہ ہے وہ تاریخ میں چھپی ہوئی ہے. یہ کہنا کہ انہوں نے شاید کہا تھا یہ ہمارے نزدیک قبول نہیں ہے، یہ بہت ہی بچگانہ بات لگتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے. بہرحال یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. حضرت یونس علیہ السلام سے جو ترک اولا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر یہ ان کو ان کے مچھلی کے پیٹ میں ان کو رکھا گیا ہے. یہ دنیا میں دیکھیں ہمارے نزدیک جو ہم شیعہ ہیں، ہمارے پاس بہت سارے احادیث روایات ہیں. مخالفین کے پاس اس طرح نہیں ہے کہ مومن کو دنیا میں جو بھی اذیت ہوتی ہے انسان مومن کو، اس سے اس کو آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے. مثلا انسان کو دنیا میں سر درد ہو جاتا ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کا بچہ مر جاتا ہے، تو اس کا بڑا اجر ہے آخرت میں. کسی کو ایک شخص جیل میں ڈال دیتا ہے مظلوم ہو کر، یا کوئی شخص زندگی میں فقیر ہو، اس کی زندگی فقیرانہ گزرتی ہے، تو اس کا اجر آخرت بشرط کہ وہ مومن ہو تو اس کا اجر آخرت میں ملے گا اس کو. حضرت یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو اگر وہ مثلا زیادہ عرصہ رہتے تو ان کا اجر اتنا ہی بڑھتا، اور ان سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کی وہ کفارہ ہوتا. اچھا، اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. آگے بھی دیکھیں اس پہ وہ بڑے مروب ہیں مسلمانوں سے کفار، کہ مسلمانوں کا چھوٹا بچہ بھی پورا جو ہمارا جو موجودہ قرآن، یعنی کہ جو آپ کے گھر میں بھی ہمارے گھروں میں بھی ہے، اس کو زبانی یاد کر لیتا ہے. یہ اللہ کا مرز ہے. تو اگر یہ نعوذ باللہ ناقص ہو تو اتنا بڑا مرز اللہ نے اس میں کیوں ڈال دیا ہے؟ جبکہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں جس کو کوئی یاد کر سکے. عیسائی اس بات کو قبول کرتے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، لیکن وہ کوئی ماں کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب کو یاد کرے. نہ شیعہ نہ سنی کوئی ثابت نہیں کر اگر سکتا. مسلمان اپنی کتاب کو حفظ کرتے ہیں نا، کہ یہ کوئی اس کی دلیل نہیں ہے کہ اسلام حق پر ہے. مثلا کل کوئی ہندو آ جاتا ہے اپنی کتاب کو حفظ کرتا ہے شروع سے آخر تک، اس کی دلیل نہیں ہوتی نہیں کہ کر ان کی سکتا. کتاب سر صحیح یہ ہے. تو کمال ہے، کر ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر کوئی شخص بیٹھے گیتا سیتا کو حفظ کرے، وہ نہیں کر سکتا؟ یہ کوئی ناممکن بات نہیں سر ہے. نہیں کر سکتا. وہ بھائی کر لیتے ہیں یہ تو لوگ. بات ہے، یہ تو مر جانا چاہیے. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پورے مثلا حافظ کے اشعار ہیں اس کو پورا حفظ کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مختلف کتابوں کو حفظ ہو جاتی ہے، وہ حفظ کر لیتے ہیں. اگر کوئی شخص کر لیتے ہیں، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے.
جیسے قرآن کو حفظ کرنا یہ ممکن ہے انسان کے لیے، آپ محنت کریں وہ حفظ ہو جاتی ہے، محنت نہ کریں حفظ نہیں ہوتی. یہ کوئی کرامت معجزہ نہیں ہے بھائی کہ قرآن حفظ ہو جائے. قرآن جو شخص حفظ کرتا ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں لوگ جو معجزے سے حفظ ہو جاتے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں میں ایک ہوتا ہے. ایران میں ایک شخص تھا، وہ پچھلے صدی میں بہت سارے لوگوں نے شہادت دی کہ وہ ان پڑھ آدمی تھا، ایک دفعہ اس کو اچانک قرآن حفظ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، کربلائی کاظم نام تھا اس کا. اب وہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اکثر لوگ جو حفظ کرتے ہیں وہ محنت کے ساتھ حفظ کرتے ہیں. اب دوسرے لوگ نہیں کرتے اپنی کتابوں پہ، لیکن آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے؟ کوئی اس کی دلیل نہیں کہ ناممکن ہے. کوئی شخص بیٹھ جائے محنت کرے، مثلا آپ اس کو کسی شعر کا کتاب دے دیں، وہ حفظ کرے، پورے شعر کو حفظ کر سکتا ہے. کوئی ناممکن نہیں ہے. بہت سارے علماء تھے، ایک عالم تھا تہران میں، اس کے وفات ہو گئی ہے، وہ پورے نہج البلاغہ کا حافظ تھا، پورے نہج البلاغہ اسے رٹا لگایا تھا. اور نہج البلاغہ قرآن سے کئی گنا بڑا الفاظ میں، اس نے پورا رٹا لگایا تھا. کوئی رٹا لگانا چاہے رٹا لگا سکتا ہے، اس میں کوئی ناممکن بات نہیں ہے. اوکے جناب، اب دوسروں کو بھی وقت دینے. آپ نے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت لیا بھائی. جی اگلا سوال یہ ہے کہ جب حضرت مولا علی علیہ السلام کو خلافت ملی، وہ دوسروں کو وقت دے دیں بھائی، اگلے ہفتے آپ سے مزید بات ہوگی نا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا 1 گھنٹے سے زیادہ آپ نے بات کی نا، دوسروں پہ ظلم ہے، وہ بیچارے بیٹھے ہوئے منتظر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے تھینک یو جی بھائی، بہت مہربانی آپ کی، معذرت چاہتے ہیں، بہت مہربانی، آپ نے بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، بہت